دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں، ٹنڈولا یار میں گزشتہ 2 دنوں سے جو صورتحال پیدا ہوئی وہ ایک مرڈر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام صورتحال بنی۔ اب اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جو مرڈر ہوا ہے پرسوں، جس شخص نے جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، اس کے بھائی کے قتل کا الزام ایک کوئی رند ہیں جو جیل میں ہیں ابھی ان کے اوپر تھا، اور ایک یہ جو مقتول تھے جن کا قتل ہوا پرسوں ان کے اوپر تھا۔ ان کی ضمانت ہوئی، یہ ضمانت پر باہر آئے، اور وہ جو رند ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں۔ اسی کیس میں نومبر 2020 میں جو قاتل ہے جس نے کل قتل کیا ہے اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا، اور کل اس 2020 میں جو مقتول تھا اس کے بھائی نے اپنے بھائی کے قتل کا الزام جن پر تھا اس کو قتل کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک جھگڑا ہے 2 فریقوں کے درمیان، 2 گروپس کے درمیان۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں ہمارے پاس، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت مناسب ہے کہ میں بھی وہ شیئر کروں۔ اس واقعے کو 2 سیاسی جماعتوں سے، چونکہ ان کا تعلق ہے، بہرحال جو قاتل ہے وہ بھی ایک لسانی تنظیم کا، قوم پرست جماعت کا شاید عہدیدار ہے یا ممبر ہے۔ جو قتل ہوا ہے اس کا تعلق بھی MQM سے ہے، تعلق ان کا ضرور ہے، لیکن میری رائے میں اس قتل کے پیچھے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ بلا وجہ سندھ حکومت کو اس کے اندر کیوں رگیدا جا رہا ہے۔ جب یہ قتل ہوا اسی وقت موقع پر پولیس نے قتل کرنے والے کو گرفتار کیا، اور جو مقتول ہے اس کی فیملی نے جو FIR کٹوائی وہ FIR کاٹی، جس میں ایک تو جو قاتل گرفتار ہے اس کا نام ہے، اور اس کے غالباً 2 اور بھائیوں کا نام ہے، اور ایک کوئی انون انہوں نے اس کے اندر مینشن کیا ہے۔ ایک شخص گرفتار ہے، باقی 2 جو نہیں ہیں ان کے لیے گھروں پر ظاہر ہے کہ پولیس گئی، لیکن جب FIR میں نام تھا، جب قتل کا واقعہ ہوا تو جو 2 مفرور ہو گئے وہ اپنے گھروں پہ تو نہیں سو رہے ہوں گے، وہ کئی مفرور ہو گئے، آگے پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ بھی پولیس کا کام ہے کہ ان کو بھی گرفتار کرے، ان کو سامنے لے کر آئے۔ لیکن اس واقعے کے بعد جب اس کی تدفین ہوئی ہے مقتول کی، اس جنازے میں شامل کچھ لوگوں نے وہاں پر نعرے بازی کرتے ہوئے الطاف حسین کے لیے نعرے لگائے، اور نعرے بازی کرتے ہوئے وہاں پولیس چوکی کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس پولیس چوکی کو آگ لگائی، وہاں کوئی موٹر سائیکلیں تھیں کافی تعداد میں، ان کو آگ لگائی، وہاں 1-2 گاڑیاں تھیں ان کو آگ لگائی، کچھ موٹر سائیکلیں وہ لے کر چلے گئے، وہاں سے کچھ کمپیوٹرز اور کچھ سامان جو ہے اور وہ لے کر چلے گئے۔ اب اس واقعے کا اس قتل کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ ایک شرپسندی کی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شرپسندی کا واقعہ ہوا ہے جس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے، جس کی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ پولیس نے اس واقعے کی ایک FIR کاٹی کہ جی اس پولیس چوکی پر حملے میں کچھ لوگ ملوث ہیں، کچھ نامینیٹ ہیں، کچھ انون ہیں، وہ FIR کاٹ دی۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس گئی ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ خواتین نے بھی احتجاج کیا، کچھ لوگ بھی باہر آ گئے۔ وہاں ایک بات کو میں تسلیم کرتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کہ پولیس کے کچھ لوگوں نے، سپاہیوں نے خواتین کو کچھ ڈنڈے مارے ہیں، خواتین کو دھکے دیے ہیں، جو قابل مذمت ہے، جو کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ جیسے ہی حکومت کے علم میں آیا، چیف منسٹر صاحب نے ایکسپلینیشن لی DIG سے، اور ان کو ہدایت دی کہ جو پولیس کے لوگ اس واقعے میں انوالو ہیں، جنہوں نے خواتین سے بدتمیزی کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے کہ چاہے کوئی کسی نے جرم کیا ہو، اس کے اوپر کتنے سنگین الزامات ہو، ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت کسی صورت میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس پر جو ہے وہ کارروائی ہوگی، جو بھی پولیس کے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف۔ لیکن اس پورے واقعے کو بنیاد بنا کر جس طرح اس صوبے کے اندر ایک مرتبہ پھر لسانی تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، لسانی نفرت کی پیدا کی جا رہی ہے، اس بنیاد پر فسادات کی سازش کی جا رہی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ آفاق احمد نے جو حیدرآباد میں تقریر کی،
جس میں انہوں نے ہمارے پختون بھائیوں کے اوپر ایسی بات کی جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. مطلب وہ بات نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھی. اس سے کر کے کوئی خدمت نہیں کیا آپ نے اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کی یا صوبہ سندھ کی یا کراچی کے شہریوں کی. آپ نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے ایک ایسے ایشو پر جو بڑے سالوں سے دفن ہو گیا ہے, اور جو نفرت تھی لوگوں کے درمیان وہ ختم ہو رہی ہے, جو تقسیم کی سیاست تھی وہ ختم ہو رہی ہے. آپ نے وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے. پھر وہ ٹنڈولہ یار گئے ہیں, اور جس قسم کی باتیں انہوں نے ٹنڈولہ یار میں کی ہیں اس سے بھی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے آگ کے اوپر جو ہے وہ تیل چھڑکنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ایک جرم کو, ایک قتل کو اس موقع سے وہ فائدہ اٹھائیں اور نفرت لوگوں کے اندر پیدا کریں اور دوریاں پیدا کریں اور وہاں فسادات کروائیں. اس کے بعد ایم کیو ایم کے کچھ لوگ وہاں گئے ہیں, انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے. میں یہ بات پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر ایک مرتبہ پھر کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سندھی مہاجر فساد ہو, پٹھان مہاجر فساد ہو, پنجابی مہاجر فساد ہو, یا اردو بولنے والے وہ میرے دوست, وہ میرے بھائی, وہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں جو ایم کیو ایم چھوڑ چکے ہیں, جو ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے ساتھ فسادات کروائے جائے. دیکھیں بدقسمتی سے ایم کیو ایم کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. ایم کیو ایم نے لوگوں میں لڑائیاں کروائی ہیں اور اس نفرت کی سیاست سے, اس دہشت گردی سے فائدہ اٹھایا ہے. اس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے, کراچی شہر نے نقصان اٹھایا ہے, پورے پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے. آج ایم کیو ایم کے لوگ کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے انہیں 12 مئی کا واقعہ ان کو یاد نہیں ہے, طاہر پلازا کا واقعہ ان کو یاد نہیں ہے, بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کا واقعہ ان کو یاد نہیں ہے. یہ چند واقعات ہیں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں. اس طرح کے بے شمار لاتعداد واقعات ہیں جن سے ایم کیو ایم اپنی جان نہیں چھڑا سکتی ہے, وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم نے یہاں قتل عام کیا ہے لوگوں کا, یہاں خون ریزی کروائی ہے, اس شہر کے بے گناہ بچوں کو قتل کروایا ہے, ان لوگوں کے بچوں کو قتل کروایا ہے جنہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دے کر زمین سے آسمان تک پہنچایا تھا, جنہوں نے ایم کیو ایم کے عام لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا تھا, ان کو وزیر بنایا تھا, ان بچوں کو قتل کروایا ہے. آج ایم کیو ایم کھڑے ہو کر دوبارہ اسی خون کی تلاش میں ہے. ان کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے آج وہ میسر نہیں ہے, وہ دوبارہ یہ کوششیں کر رہے ہیں. آج بدقسمتی سے ایم کیو ایم کے جتنے گروپس بنے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کریں. مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی سازش کے اندر شامل ہے. جماعت اسلامی جس قسم کی یہاں بینر لگا رہی ہے, جس قسم کے نعرے لگا رہی ہے, وہ بھی یہاں تقسیم کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے. یہاں بلدیات کا وہ قانون جس کو ہم نے بہتر بنایا ہے اس کو بنیاد بنا کر لسانی فسادات کی سازشیں ہو رہی ہیں. وہ بھائی قانون آپ کو پسند نہیں ہے, قانون پہ بات کرو نا. قانون آپ کو پسند نہیں ہے, اس کے اندر تجاویز دو. آپ سندھ حکومت نے غلطی کی, سندھ حکومت پر تنقید کرو. آپ سندھ حکومت کو ایک کسی مخصوص لسانی گروہ کا نمائندہ بنا کر پیش کرنا اور اس کو پھر کسی ایک مخصوص لسانی گروہ کا دشمن بنا کر پیش کرنا, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت تھی, وفاقی جماعت ہے, وفاقی جماعت رہے گی. ہم نے ہمیشہ اس شہر میں دہشت گردی کے خلاف بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ اس شہر میں لوگوں کو لڑانے والی سیاست کے خلاف سیاست کی ہے. ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں, اس شہر کے بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. ہم کسی گروہ کو, کسی گروپ کو, کسی سیاسی جماعت کو ایک مرتبہ پھر یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دوبارہ سے خون ریزی کروائیں.